مشتاق بلبل اتھ گلس مشتاق بلبل اتھ گلس گل پان ژھاران بلبلس مشتاق بلبل اتھ گلس گل پان ژھاران بلبلس یس گارِ گل تس ژھارِ گل کر بلبلو دیدار گل. صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس نشستس منٛز وَژھِ وٲنجہِ تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم. ناظریٖن، بقولِ شاعرِ کشمیٖر مہجوٗر رحمتہ اللہ علیہ دپان یُتھُے بُلبُل چھُ مُشتاق آسان گُلس، مگر ییٚلہِ پتہٕ گُل تہِ اشتیاقس آسہِ، انتظارس آسہِ تہٕ ژھاران آسہِ بُلبُلس، تیٚلہِ چھُ تمہِ محبتُک مقام الگٕے آسان، بیوٚن آسان تہٕ اعلیٰ آسان. سُے محبتُک مقام چھُ یتھ پروگرامس منٛز ییٚتہِ أسۍ مُشتاق آسان کہِ کر واتو أسۍ سٹوڈیو، سورُے ٹیٖم گُڈ مارننگ جے اینڈ کے، أسۍ اینکر تہِ تہٕ سون سورُے ٹیٖم تہِ، تہٕ کرو شروٗع یہِ پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. تتہِ یہِ وۄمید تہِ اسہِ آسان ناظریٖن زِ تُہۍ تہِ ٲسِو اشتیاقس آسان تہٕ پنٕنۍ سارے کامہِ پتھ کُن ترٲیِتھ 8 بجہِ تیار گٔژھِتھ صُبحٲے صُبحٲے سارے کامہِ پتھ کُن ترٲیِتھ وٕچھنہِ یِوان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے پننٮ۪ن ٹی وی سکریٖنن پٮ۪ٹھ تہٕ موبایل سکریٖنن پٮ۪ٹھ. یِہوٚے ژھارُن تہٕ یِہوٚے گارُن چھُ یہِ پروگرام یتھ ناو چھُ گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. تہٕ امی ذٔریعہٕ چھُ یہِ دیٖدارُک سلسلہٕ روزان ہر دۄہ صُبحٲے 8 بجہِ پٮ۪ٹھ 9 بجن تام تُہنٛدٮ۪ن ٹی وی سکریٖنن پٮ۪ٹھ تہٕ موبایل سکریٖنن پٮ۪ٹھ. آز چھُ 28 ستمبر 2022 تہٕ بمطابق کہِ آز چھُ 1 ربیع الاول یُس قمری کیلنڈر چھُ یا اسلٲمی کیلنڈر، تمیُک نوٚو رٮ۪تھ گوٚو شروٗع. یتھ رٮ۪تس چھِ اکھ خاص اہمیت یہِ کہِ اتھ رٮ۪تس منٛز 12 ربیع الاول چھِ تس ذاتِ پاک سُنٛد تولُد سپُدمُت یُس پیشوائے چھُ پیغمبر، یُس اعلیٰ ذات، اعلیٰ صفات، خیر البشر چھُ. تہٕ اللہ تعالیٰ ہن ییٖژاہ تہِ اسہِ نعمژٕ دِژمژ چھِ وُنیُک تام، تِمن نعمتن منٛز سارنٕے کھۄتہٕ اگر أسۍ خاص اکھ نعمت وٕچھو سۄ چھِ یِہے نعمت کہِ تولُد چھُ سپدِمٕتۍ حضرت محمد عربی، حضرت محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ یتھ رٮ۪تس دوران تہٕ خاص طور پر یِمن 10 دۄہن دوران چھِ ہر کانٛہہ توقیٖرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کران، ہر کانٛہہ تذکیٖرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کران پننہِ آیہِ. تہٕ کٔشیٖرِ منٛز تہِ خانقاہن منٛز، مسجدن منٛز تہٕ بالخصوٗص آثارِ شریٖف حضرت بلس منٛز چھِ یِمن دۄہن تہٕ یِمن رٲژن پتہٕ شب گُزٲری یِوان کرنہٕ، نعت یِوان پرنہٕ، درود یِوان پرنہٕ بحضوٗرِ سرورِ کاینات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بالخصوٗص یِم شہرٕکۍ یعنی سرینگرٕکۍ ڈسٹرکٕکۍ یِم لوٗکھ یِم صُبحٲے صُبحٲے ہر دۄہ سفر کران آثار شریٖف حضرت بل تہٕ صبحٕچ نماز أتی پران، تہٕ یِم دوٗر علاقو پٮ۪ٹھ لُکھ آسان تِم شب گُزٲری کران آثار شریٖف حضرت بلسٕے منٛز، تہٕ اتی کران کوٗشش کہِ أسۍ کرو محب رسول اللہ یُس چھُ تمیُک ثبوٗت دِمو تہٕ پننہِ عاشقی ہُنٛد پننہِ عقیٖدتُک اظہار کران پننیو تذکیٖرو سۭتۍ تہٕ پننہِ توقیٖرو سۭتۍ. خٲر ناظریٖن، یہِ ژھارنُک تہٕ گارنُک سلسلہٕ یُس چھُ ییٚمہِ پروگرامُک، آز تہِ ژھارنہِ گارنہِ درٛامٕتۍ أسۍ 2 میزبان، بہٕ نیاز بٹ تہٕ میون ساتھ نِباوان تہٕ مےٚ لرِ لوٚر روزِ أزکِس یتھ پروگرامس منٛز اریبا الطاف. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک الحمد للہ. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس نئے شمارے میں. اور مجھے لگتا ہے نیاز بھائی نے شروعات میں ہی بولا کہ کیسے ہم انتظار میں رہتے کہ کب ہم اسٹوڈیو پہنچے، اور جو ہے ہمارے ناظرین بھی یقیناً آپ کو بھی انتظار رہتا ہوگا کہ کب پروگرام جو ہے شروع ہوگا، کیونکہ ہمیں جو آپ سے پیار ملتا ہے اور جو آپ کی میسیجز جو ویڈیوز پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں، ہم ہر روز ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی انتظار رہتا ہے کہ کب ہم جو ہے جانیں اور پڑھیں آپ کے کمنٹس. خیر، یہی امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہے صحت و سلامت ہے، خیر و عافیت سے ہے اور خوش ہے. اور نیاز بھائی، آج کی اگر بات کریں، آپ نے جب بولا آج 28 سپٹمبر ہے تو میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ آج ورلڈ ریبیز ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور ریبیز جو ہے ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اینولی 60,000 جو پیپل ہے ہر سال جو ہے جو ڈیتھ ریٹ ہے 60,000 پیپل ہر سال جو ہے چلے جاتے ہیں اس ڈیزیز. بڑا معمولی سمجھتے ہیں مگر 60,000 کو واریاہ نمبر. بالکل. اور کہیں نہ کہیں آج جو یہ پروگرام جو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے ریبیز کا، یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کیسے ہم اس چیز سے، اس ڈیزیز سے، خطرناک بیماری سے خود کو پریونٹ کر سکیں. اور آج جو ہے ریبیز کا جو تھیم اس سال کا ہے، ہر سال ریبیز کا ایک تھیم ہوتا ہے. آج 16th جو ہے اینیورسری ہے ریبیز ڈے کی، اور آج اس سال کی تھیم جو ہے ریبیز 1 ہیلتھ 0 ڈیتھس. اور آج کا جو دن ہے وہ برتھ اینیورسری
एनिवर्सरी है लुइस पैस्टर की, जिसने पहला वैक्सीन जो है रैबीज के लिए बनाया है। अच्छा, इसीलिए ये आज के दिन ही जी, वो एक केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, जिनने रैबीज का पहला वैक्सीन जो है डिस्कवर किया हुआ है, और आज हम उनको जो है रैबीज को सेलिब्रेट एज रैबीज डे। इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मेरे जहन से निकल चुका था कि उनका आज ये बर्थ एनिवर्सरी। जी, और आई एम श्योर कि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में भी प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक डिजीज है, और रैबीज एक ऐसी डिजीज है जो मैमल्स को अटैक करती है, और इसका अटैक करने का जो सेंटर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, और उस पे अटैक करती है, और जो मैमल्स हैं उन पे हावी हो जाती है। तो आज के दिन यही है, जहां भी आप जो है प्रोग्राम में अपना जो है शमूलियत कर सकते हैं, करें, प्रिवेंट करें, अवेयर करें, बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी आपसे हो सकता है जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। खैर, अब अपडेट्स की तरह आते आपको इंतजार रहता है, मौसम के हवाले से बात करते हैं। जो श्रीनगर का दिन का ज्यादा से ज्यादा है 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू की बात करें तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक की बात करें तो नाजरीन, आप जानते हैं कि 3 दिन के लिए श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो है ट्रैफिक चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि काफी जगह है जो रिपेयरिंग चल रही है, उस वजह से कभी भी कोई भी जो है रुकावट आ सकती है, तो सफर बांधने से पहले एक बार आप जरूर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनसे राबता करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बगैर जो मुगल रोड है उस पे जो दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ की तरफ चलने की इजाजत है। SSG रोड पे दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत है। जी, शुक्रिया अरीबा इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला इंसानस आसान ज़ हाल, दोन हालतन मज इंसान मतलब युस पन जिंदगी गुजारान। अख इंसान मसईब कन दरसगाहन मज परवरिश पावान, तो बेस इंसानस आसान कि सह पन जिंदगी पन आसान कोच मज ही पन जिंदगी गुजारान। आम हालतन मज अगर वो यह बसान कि यमिस आसइश आसे, वसत आसे, सह हेकि बेहतर फ्यूचर तम सुंद आसित, सह हेकि बेहतर इंसान बनित। मगर अख अंग्रेज कोल इट्स नॉट ईज बट एफर्ट, इट्स नॉट अवेलेबिलिटी बट डिफिकल्टी दैट मेक्स मैन। यानी इंसान साजी खतर बाज वक्त तन आसानी जरूरी आसान क्या, बिल्कुल कि ये विज सख्ती आसे, मुश्किल आसे, तथ मुश्किल सत लड़ कर अकिस इंसान सह अहद तो सह अज़म अंदर, सह जोश अंदर कि सह आला तरक्की हासिल करान। आज यम अस तशरीफ फरमा मेहमान तिमन तस कह मुश्किलात पन्ने जिंदगी मज, तिमो अज़म कोरमुत, अहद कोरमुत, तो तिमन सत पत लड़ करमस, तो पत अख बेहतर इंसान तो अख आला इक़्तिदार पोमुत। मेन गर्ज आज अस मेहमान जनाब इश्तियाक मोहिउद्दीन डार साहब, तहसीलदार जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड। तुहद सठा सठा शुक्रगुजार कि तशरीफ आवी तो सोन युस स्टूडियो यह कोर आज मुज़य्यन। अस्सलामु अलैकुम सारी सामीन मेन तरफ तुहद सठा सठा शुक्रिया कि बह बस आज दोमी फिर योर बह तो मधु। और जब पहली बार मैं आया था और बड़े इंटरेस्टिंग हालात थे, बहुत बर्फबारी हो रही थी तब, और आज वो दिन हमेशा मुझे याद है। थोड़ा तजस्सुस युस इंटरेस्टिंग हालात नाजरीन वनो वनी बावत कहें क्या थोक स्टिक पन्निस टीवी कि तिम हालात क्या तुहज जिंदगी मुतलिक त करो कत कि तुम जिंदगी मज हालात रूदमत या तुम वनकस इक़्तिदार अमिच क्या फर्ज अत क्या तुम करान या वक्फ बोर्ड अमि जिम्मेदारी सारे जहतन पे करो कत। मगर अगर तुहद इजाजत आस रिवायत ये प्रोग्रामस मज कि कुछ लुक बात कुछ कशर बात महजूज करनावान। तुह त बूझो इश्तियाक सोब तुहद इजाजत अगर आस नाजरीन, तुह बूझो पन्नो घरों पे इश्तियाक सोब तो टीम गुड मॉर्निंग JNK बोझो स्टूडियो पे यह बात यह लुक बात गुलजार अहमद गनाई तो अब्दुल रशीद हाफिज सज आवाज मज। खार नहीं थोना स्विच दर बदन विषय यार आसमान वन हाल की यार आसमान यार दो नाल जालान कोतवन विषय यार आसमान अल्लाह की यार आसमान
غزلی من پاکاشکن نکهلی کن داتن در روز ازل یمن پاک عاشقان نکالی کن ذاتن در روزی غزلی من پاکاشکن نکهلی کن داتن در روز ازل یمن پاک عاشقان نکالی کن ذاتن لال کو ڈکرا گرا مجھ ساو شانن نسیو یار تللتی یار یہ یار دود معرفت سالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان لال کو ڈکرا گرا مجھ ساو شانن نسیو یار تللتی یار سالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان رحمتک شبنم پیوان صدرس ولی مزرور صدفان 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 مارکن زوری لال پول ڈنگلن وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان یار کوتنا الفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان مارکن زوری لال پول ڈنگلن وسیع یار اسمان یار اسمان یار کوتنا الفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان پترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تنن پترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تنن پترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تنن پترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تنن تیٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان یار دود معرفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان تیٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان یار دود معرفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ کوٚر تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ نوٗر تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ کوٚر تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ نوٗر تابان تمہِ جایہِ قصبی ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن وسیع یار اسمان حالتی یار اسمان یار دود معرفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان تمہِ جایہِ قصبی ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن وسیع یار اسمان حالتی یار اسمان یار دود معرفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تللتی یار اسمان
व्यतरावन Dul chubalya yemati layan Murchas vetravan दूर चुंबल यार ये मायती लायन उर्छस व्यतरावन Dul chubalya yemati layan Murchas vetravan सूर्य को चलूं यार मन सुखंदर विषय यार तन लगी यार Yadodar zalan kotban Vesye ya Resman Navelti ya Resman Wichtaw Mahrin Sön kya ch Shuban UR Jewelers ch shub lagan UR Jewelers ye hallmark son branded jewelry latest design of alaw guaranteed best qimtis per dastiyab chhe tashreef aniyo UR Jewelers Shahi Khas Rohit Kadal Sarab Kadal Srinagar ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ آز شوٗب لٲجمٕژ یہِ سٲنِس یَتھ سٹوٗڈیوَس جناب اشتیاق محی الدین ڈار تحصیلدار جموں اینڈ کشمیٖر وقف بورڈ اشتیاق صٲب أسۍ کَرو اَمہِ حوالہٕ کَتھ کہِ تُہٕنٛز یِم ذِمہٕ دٲری چھِ یا وقف بورڈٕچ کیٛاہ ریسپانسبلٹی یِم کِتھ کٔنۍ چھِ کٲم کَران مگر اِنسانَس چوٗنٛکہِ یۄس یہِ پَنُن پاسٹ چھُ آسان پَنُن پوٚتھ کال یہِ چھُ أمِس سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ آسان تہٕ یَژھان کہِ بہٕ باوہا یہِ کُنہِ جایہِ تعلیٖم تربیتَس سۭتۍ سۭتۍ کَم مرحلہٕ ٲسۍ تُہنٛدِ زندگی منٛز تُہۍ اَسہِ سۭتۍ یژھِو شِیر کَرٕنۍ أسۍ تہِ چھِ سۄکھَل بِہِتھ ناظریٖن تہِ چھِ سۄکھَل بِہِتھ تہٕ کٔرِو تو دٔسۍ لابس سٮ۪ٹھاہ شُکریہ نیاز صٲب بہٕ کَرٕ شروعات کہِ بہٕ چھُس پانہٕ روزان ہِڈگوم چھِ اَتھ وَنان ہِٹی گام ڈِسٹرک اننت ناگ تحصیل سری گفوارہ تہٕ سون علاقہٕ چھُ میوہ صنعت کے لیے جانا جاتا ہے ایپل انڈسٹری خٲطرٕ بٹ انفارچُنیٹلی چھِ آز بڑٕ مُشکِل دور مٔنٛزۍ گُزران آئی وُڈ ٹیک دس اپرچُنٹی ٹو ریز دس ایشو کہ حالانکہ گورنمنٹ ایفرٹس دے رہی ہے لیکن بہت زیادہ مشکلات سے میں تو ایک سرکاری ملازم ہوں تو میرے 2-4 پیسے مجھے مل ہی جاتے ہیں لیکن بہت بڑی آبادی تقریباً 90-95% آبادی بالکل اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے ہارٹیکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے ان پٹ کاسٹ چیزوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہاں سے ریٹس لاسٹ ایئر کے مقابلے میں بہت کم ہوئے ہیں تو اس میں ایفرٹس کی ضرورت ہے انٹرونشن کی ضرورت ہے تاکہ اس انڈسٹری کو ہم بچا سکیں تو میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں میرے والد صاحب پی ایچ ای میں چھوٹے موٹے ملازم رہے ریٹائر ہوئے ہیں غلام محی الدین صاحب میری مدر والدہ صاحبہ وہ ہاؤس وائف ہے سلیمہ اور اس کے علاوہ پڑھائی کی میں ذکر کروں تو ہاں وہ ضروری ہے ایک تھوڑا سا میں 2-4 منٹ آپ کی لوں گا معذرت کے ساتھ تو تاکہ 2-4 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو اس میں تھوڑے لائف لیسنز بھی ہیں میرے خیال سے تو میں نے پڑھائی سٹارٹ کی لوکل اسکول سے اور ایک عام سا اسکول تھا جہاں پہ روٹین سی ایجوکیشن چلتی تھی اور اساتذہ بڑی محنت کرتے تھے ہم پہ لیکن میرا جو لائف ٹرننگ ایک پوائنٹ تھا وہ تھا جب میں جے این وی کے لیے سلیکٹ ہوا جواہر نوودے ودیالیہ وہاں پڑھائی کا بالکل الگ سا سسٹم تھا ہاں بالکل تتہِ اوس نہٕ یُس زن عام سکوٗلن منٛز ٲسۍ آسان چھُ فار ایگزامپل 2 to 4 کِتاب بیگ تُل لوگ پڑھُن وہاں وہ سسٹم نہیں تھا تتہِ اوس تقریٖباً یوٗتاہ عام سکوٗلن منٛز یورٕ ٲسۍ پران تمیُک 1/3 ٲس تتہِ اکیڈمک کلاس ورک گژھان اور باقی ٹائم جو ہمارا تھا وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ رہتا تھا سال بھر وہ چلتا تھا اور کلاس ورک بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں حالانکہ پڑھتے لکھتے تو بہت ہیں ہم بٹ لیکن وہاں پہ وہ ریئل میں ہم نے دیکھا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ باہر جاتے تھے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایون میں نے خود ڈبیٹس میں نیشنل لیول میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اکیڈمکس میں بھی انسان خود بخود ایکسل کرتا ہے ایگزیکٹلی اور 10th کلاس میں آئی واز سیکنڈ ٹاپر ان کشمیر ڈویژن الحمدللہ اور اس کے بعد 10th کلاس کے بعد میں پھر سے اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں نے جوائن کیا 11th 12th بھی اچھے سے پڑھ رہا تھا میڈیکل اسٹریم پڑھ رہا تھا اور ڈسٹرکٹ ٹاپر تھا 12th کلاس میں بھی تو الحمدللہ میری پڑھائی اچھی جا رہی تھی لیکن اس کے بعد انفارچونیٹ ایونٹس ٹرن آف ایونٹس ہوئے میرے ساتھ اور میں بہت زیادہ بیمار ہوا 12th کلاس میں آئی ہیڈ اے سرجری اور اس کے بعد میں بیمار رہنا اسٹارٹ ہوا اور جیسا ان دنوں ہوتا تھا کہ SSC1 یوڈ سری نگر SC1 اتس کوچنگ وغیرہ خطرے اپلائی کرن سبھی کا شوق تھا MBBS انجینئرنگ میں جائیں تو میرا بھی وہی شوق تھا میں یہاں آیا 1 مہینے رہا اور 1 مہینے میں میری حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ میں یہاں نہیں رہ پایا مجھے گھر واپس جانا پڑا
بطور اس معاملس مز واریاہ زیادہ گئی صحت خرابی اور میں ہیوک نہ پڑھت کہین اور میں نے کتابیں بند کر لی. میں گھر آ گیا, میں گھر بیٹھا تقریباً 1 سال تک میں سوچتا رہا تھا میں کیا کروں. سوچتے سوچے مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں آئی کہ آئی واز انٹو ڈپریشن. میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کے بعد میں نے سوشل سائنسز میں ایڈمیشن لیا اننت ناگ میں. سوشل سائنس میں اس لیے ایڈمیشن نہیں لیا کہ مجھے آئی ایس کی ایس وغیرہ کرنا ہے, بٹ صرف اس لیے کہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ہینگ ان کہ چلتا رہے. ایگزیکٹلی وہاں کلاس ورک زیادہ نہیں ہونی ہے تو کلاس ورک کے لیے میں جا نہیں پاتا تھا. تو میں گھر بیٹھے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا, میں گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا, میں سوچتا رہتا تھا دن بھر کہ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آج کل کیا کر رہے ہیں, کتھ چھس پانت تم کتھ. تو ان دا پروسیس اس گوس بہت زیادہ زیادہ ڈپریشن میں گژھان. میری بیماریاں بڑھ رہی تھی ڈپریشن کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے میں اور زیادہ ڈپریشن میں جا رہا تھا. تو ایک وشیس سائیکل ایگزیکٹلی تو وہ میرے ساتھ ہو رہا تھا جو مجھے ریئلائزیشن, کیونکہ ینگ ایج میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. بالکل بالکل تمہ سات اس فکر تران کی. تو اس کے بعد سم ہاؤ میں نے گریجویشن پاس کر لی اور میں گریجویشن کمپلیٹ. میرے انکل ہیں ماسٹر بشیر احمد, تو وہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتے تھے, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہوا ہے آل تھرو دا لائف. تو تمو کو سجیسٹ کہ آپ یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرو. تو بٹ میری حالت ویسی نہیں تھی کہ بنیرا گھر نیبر پڑھا کرا, تو میں نے نہیں مانا. ہی انسسٹڈ کہ آپ انٹرنس میں اپیئر ہو جاؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں پت وچھو کیا گئے. تو میں ایگزام کے لیے اپیئر ہوا. آپ یقین نہیں کریں گے جو سوشل سائنسز وغیرہ میں نے وہاں پڑھے تھے جے این وی میں, آن دا بیسس آف اسی ایڈمیشن ایگزیکٹلی, اور میرا ایڈمیشن دونوں سبجیکٹس میں ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد میں نے زیادہ سوشل سائنس پڑھائی نہیں کی تھی. تو اس کے بعد میں سوشل سائنس پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ گریجویشن میں یونیورسٹی گیا. 2 دن کے لیے گیا, ایگزیکٹلی کشمیر یونیورسٹی. 2 دن گیا, تیسرے دن واپس آ گیا. اچھا. تو اگلے ہفتے انہوں نے پھر سے مجھے پوچھ کیا انکل کہ آپ جائیں, تو میں گیا پھر سے, اور 3 دن بعد پھر سے واپس آ گیا. واپسی آئی کیونکہ میں گھر سے باہر نہیں رہ پاتا تھا, کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. میری حالت اس لیے خراب ہوتی جا رہی تھی کہ میں فوڈ الرجک بہت زیادہ ہو گیا تھا, میں کچھ کھا نہیں پاتا تھا. تو اس کے بعد سم ہاؤ, لیکن یہ ایک اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایک ریئلائزیشن مجھے آ گئی کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرا دھیان اور چیزوں میں بڑھ جاتا ہے, اور میں جیسے تھوڑا میرا ذہن کھل رہا ہے اور میں تھوڑا ڈپریشن سے باہر نکل رہا ہوں. تو یہ ایک ریئلائزیشن مجھے آ گئی, اور الحمدللہ میں زیادہ اب میں 7 دن 10 دن یونیورسٹی رہنے لگا, اور ٹائم کو انکریز, بالکل صحت کو تھوڑا بہتر الحمدللہ, اور میں ڈپریشن سے بھی تھوڑا باہر آنے لگا. اور تقریباً پوسٹ گریجویشن لاسٹ سیمسٹر جو ہمارا تھا, آئی واز ٹاپر. اوور آل میں 2nd ٹاپر وہاں رہا. تو آئی واز بیک ٹو دیٹ جو میرا ٹریک تھا. ایگزیکٹلی آلموسٹ ناٹ دیئر, آئی ایم اسٹل ناٹ دیئر, لیکن میں واپس آنا اسٹارٹ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلا 2011 سے 2013 تک, یہ 3 سال جو ہیں میں نے پھر سے پڑھنا اسٹارٹ کیا. 5-6 گھنٹے میں پڑھ سکتا تھا. تو 2011 سے 13 تک ایک تو میں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی, بی ایڈ بھی میں نے کر لیا. اس کے بعد سیٹ ایگزام پولیٹیکل سائنس میں نے کوالیفائی کر لیا. نیٹ جے آر ایف میں نے 2 بار کوالیفائی کر لیا. پی ایچ ڈی کے لیے 1 سال میں نے کشمیر یونیورسٹی میں اسپینڈ کیا. کمبائنڈ گریجویٹ لیول ایگزام میں نے کوالیفائی کیا. بینکنگ ایسوسیٹ جے اینڈ کے بینک میں سلیکٹ ہوا, وہاں میں نے جوائن نہیں کیا. پروبیشنری آفیسر جے اینڈ کے بینک میں سلیکٹ ہوا, میں نے وہاں بھی جوائن نہیں کیا. 2012 کا جو کے ایس ایگزام تھا وہاں میں سلیکٹ ہوتے رہ گیا. آئی مسڈ آؤٹ نیرولی. اور 2013 میں جبکہ بہت اسٹیپ کمپٹیشن تھا, 65 پوسٹس تھے, اور تب 7th رینک کے ساتھ 2013 میں ایگزام میں نے کوالیفائی کر لیا. کے ایس بیچ 2013 بالکل الحمدللہ. یہ 2011 سے 13 تک کی بات ہے, کیونکہ پڑھنے کی بھوک بہت زیادہ تھی. تو 2-3 چیزیں میں اس میں جو جرنی میں نے بتائی ہے, اس میں 2-3 چیزیں. ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارا جو اسکول کا پڑھانے کا سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ یُس زن 10 to 4 کتاب بور چھ بچس دِوان دپان ژٕ کر نوٹ میکنگ, پڑھ ٹیوشن. ایگزیکٹلی پھر ٹیوشن یہ ڈل ہو جاتا ہے بچہ. آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہ کریں, انہیں ایک کھلا ماحول دے, ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے صلاحیت ہے ان کو موقع. میں ذاتی مطلب گواہ بھی ہوں ناظرین کہ اس جے این وی سکولک اکثر اگر تھی انجینئرنگ کالجن مز یا ایم بی بی ایس میڈیکل کالجن مز ایڈمیشن, ہر سال 6, 7, 8, 10 لڑکے ہوتے جو جے این وی سے, مطلب میرے خود بیچ میٹس کچھ دوست تھے جو ہمارے کامن دوست بھی پھر نکلے. بالکل خیر آپ مقرر کیجیے اس بات. بالکل جناب. تو لائف لیسن پہلا یہ تو کہ پڑھائی کا جو سسٹم ہے یہاں پہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور نمبر 2 میں آتا ہوں جو آپ کی لائف میں ہارڈ شپس آتی ہیں, مسئلے بھی, ہاں, چاہے وہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہوں, چاہے گھر میں فائنینشیل ایشوز ہوں, چاہے کچھ اور ایشو. یس,
आप कोशिश करें जस्ट ट्राई टू हैंग इन देयर कि अपनी तरफ से अल्लाह पे भरोसा रखें, उम्मीद एक रखें कि ये टाइम हमेशा नहीं रहने वाला और ये इंशाल्लाह टलेगा, ये टलेगा और वो टलता भी है। और नंबर 3 जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा आबादी तो डिप्रेशन का शिकार है, वारिया ज्यादा डिप्रेशन पर्टिकुलरली कशीर में वारिया ज्यादा डिप्रेशन हालात नागुज़ीर हुई। तो डिप्रेशन जो सारे खुद बोर्ड इलाज वो यू हैव टू फाइट इट योरसेल्फ, कोई आपको बचाने नहीं आता है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा जनाब आप डिप्रेस्ड हो ये हो। सबसे बड़ा डिप्रेशन का ये सिम्पटम होता है कि तो सोशलाइज करें कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, अकेले में रहना चाहते हो, सोचना चाहते हो, लेकिन एग्जैक्टली और तम से वारिया ज्यादा डिप्रेस गसान बेतबी गसान पात को नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इलाज डिप्रेशन का ये जो है कि आपको अपने आप को अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है कि तो रुजू वारियां चीजों से दावर पॉजिटिव चीजें, एग्जैक्टली पॉजिटिव चीजों में पार्टिसिपेट करते रहे, आपका जहन ध्यान भटकता रहे। हालांकि वो डिप्रेशन का मुकम्मल इलाज नहीं है कि क्योंकि डिप्रेशन के दौरान मुझे लगता है कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो तो डॉक्टर साहिबान ही बेहतर बता पाएंगे, ऐसे केमिकल्स जो हमेशा उम्र भर आपके ब्लड में रहते हैं और डिप्रेशन उनकी वजह से वापस आता रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए लेकिन डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए वक्ती तौर पे आप एक चीज कर सकते हैं कि अपना ध्यान और चीजों में बटा सकते हैं और उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है और आप उससे बाहर निकल पाते हैं। बाकी दवाइयाँ उतना असर नहीं करती है क्योंकि दवाइयों में फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल खैर जी क्योंकि अब आपने एग्ज़ाम्स की भी बात की और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई भी किया। आई एम श्योर जो हमारे लोग नौजवान खास तौर पे जो एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, इन्हीं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, पहले तो आपने कैसे इन सारे एग्ज़ाम्स के साथ डील किया? बिकॉज अगर आपने फॉर एग्जांपल सेट के थोड़ी बहुत डिफरेंस तो है, प्रिपरेशंस में थोड़ा डिफरेंट वे आउट है, उसके बारे में थोड़ा हमारे जो नाज़रीन को है बताइएगा। इसको मैं ऐड करना चाहूँ बिल्खुसूस तम एग्जाम यम एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर अकिस स्टूडेंटस मज जनरेट कर, चूंकि यूनिवर्सिटी मज पढ़ा मगर युथी पत कॉम्पिटिटिव एग्जाम तम विज तुथ रिजल्ट्स कह। देखिए गोडनिच सारी खुद बड़ कत कि अत गलत इंप्रेशन अकिस बच्चस मज स्टूडेंट्स मज कि अगर वो फलां एग्जामस कर तैयारी अम सत एग्जामस पे असर। मैं मानता हूँ यहाँ सारे एग्जाम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक की भी तैयारी कर रहा था, यहाँ से PhD भी कर रहा था, बिल्कुल यहाँ से नेट JRF की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। ये सारे बहुत डिफरेंट एग्जाम्स हैं। आई बिलीव कि ये सारे मैनेज हो सकते हैं। अच्छा, आप एक साथ स्टडीज को लेके चल सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप एक प्रॉपरली टाइम दे सकें इन चीजों को। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बता दूं एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से, हमारी एक आदत रहती है कि डिसाइड करांगे वहाँ मैं अमिस कजन खानदर तम पत पढ़ वह मकली ईद तम पत पढ़ वह पढ़ मंडे पे। ठीक, ये आदत जिस पे काबू जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने काबू पाया इस आदत पे एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी मतलब को कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आज पता है कि मुझे जनाब टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, मुझे उस जगह जाना है, मैं आज मिल 1 घंटे 2.5 घंटे उस 1 घंटे 1.5 घंटे में आप पढ़ें। अगले दिन आपको 6 घंटे मिलते हैं, आप 6 घंटे पढ़े, अगले दिन 2 मिलते हैं। ऐसा कोई सेट प्रोसीजर नहीं होता है कि अच्छे पनिशा इंसान सासना गलत फहमी या कि चंद्र वायर पर यूजन टाइम शो जो आने वाला टाइम है बड़ा स्मूथ रहेगा, लेकिन रहता कभी नहीं है, कभी नहीं रहता है। मंडे से आप हर दिन जितना आपको टाइम मिलता है उतना आप पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी जब आप 2-3 दिन गैप छोड़ते हैं, जब आप 7 दिन गैप आपकी आती है, पत छुन इंसान से रिकवर करना टाइम लगा। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आज के दौर में सब एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्ट्रैक्शन। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बाकी चीजें हैं, जितना आप इसको अवॉइड करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे। मैं तो इनफैक्ट इतना सजेस्ट करता हूँ कि जब आप मोबाइल फोन्स में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है एग्जाम्स के हवाले से, हर एक कंप्यूटर एग्जाम के हवाले से, मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि आप बुक रीडिंग ही ज्यादा करें। अच्छा। कैसे मोबाइल फोन से नुकसान आखिर आसन की, जब आप मोबाइल फोन हाथ में उठाते हैं पढ़ने के लिए भी, आप 2 घंटे मोबाइल फोन हाथ में रखेंगे, 1 घंटा तो आप कहीं और जरूर सर्च करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, इस करो अमे हवाले बे कत करें तुहद फरज तहसीलदारी क्या गई, पत वक्फ बोर्ड क्या गो, तथ पे करो मगर तुहद इजाजत अख वक्फ इस वक्फ नाजरीन वक्फ पत करो बे पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान इश्तियाक मोहिद्दीन डार सत कत बात जारी गोड़ ये वक्फ। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान
अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, तो छूछा पन पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जो आप जानते हैं आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त आ गया है कि आप तक अखबारात की सुर्खियां जल्दी से पहुंचाए। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो पहली खबर शाया हुई है, ऑन कस्प ऑफ रिटायरमेंट कश्मीरी लेक्चरर स्टिल अवेट रेगुलराइजेशन। और इसी अखबार से एक और खबर, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रोबस्ट मैकेनिज्म टू रेगुलेट हाईवे ट्रैफिक, ओवर 30,000 एप्पल लेडन ट्रक्स लेफ्ट श्रीनगर सिंस September 1। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, पहली सफ पे छपा हुआ कि वादी कश्मीर में शादी बियाह के तकरीबात मनाने के लिए ख्वाहिशमंद सियाह, महकमा टूरिज्म इस मामले में वेडिंग डेस्टिनेशन प्रोग्राम को फ़रोग दे रहा है। एक और ख़बर इसी अखबार से, किश्तवाड़ हस्पताल में बुर्कापोश खातून बच्चे को अगवा करके रोपोश पता देने वाले को 10,000 रुपये देने का पुलिस का ऐलान। जी अरीबा, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो पहली खबर शाया हुई है, होम मिनिस्टर्स JNK विजिट पोस्टपोन, नाउ अमित शाह टू विजिट UT फ्रॉम October 3 to 5, राजौरी रैली ऑन October 4। मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि आलमी यौम सियाहत के मुनासबत से सेक्रेटरी टूरिज्म ने डाउनटाउन लेगेसी को झंडी दिखाकर बैरूनी पाक से तारीख वाक़ का किया आगाज। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और उस पे जो खबर शाया हुई है, CS रिव्यूज पावर सेक्टर, डायरेक्ट स्पीडी कंप्लीशन ऑफ किश्तवाड़ खेलानी पावर लाइन, स्मार्ट मीटरिंग इन जम्मू श्रीनगर टू बी डन बाय March 2023। जी मेरे पास उर्दू अखबार, इससे हम चंद खबरें लेना चाहेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, CBI ने मजीद 5 अफराद को किया गिरफ्तार। एक और खबर इसी अखबार से कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा वक्फ अराजी पर तामीर, इस हकीकत को छुपाया गया था। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ने कंट्रोल संभालने का मन बना रखा है, दरख्शां अंद्राबी। जी एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है मेरे पास और इस पे जो खबर शाया हुई है, इंडिया पाकिस्तान बोथ पार्टनर्स ऑफ US विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस बिड इन एडमिन। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू और कश्मीर शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल का जायजा लिया और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों को मुगल शहराओं मुतबादिल के तौर पर अपनाने पर पुरजोर। एक नोटिफिकेशन जो हमें मौसूल हुई है नाज़रीन, ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है ये स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना श्रीनगर से। एनाटमी, सीनियर रेजिडेंट एनाटमी जो ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर्स है जनरल मेडिसिन में और ब्लड बैंक में और एक्सीडेंट इमरजेंसी में। डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2022 2 बजे तक आप वहां भर सकते हैं और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का वो भी है 1 अक्टूबर 1 October 2022 टिल 4 PM। जो बाकी तफसीलात है वो आप उनकी वेबसाइट पर www.skims.edu.en में एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये www.skims.edu.en जो एकेडमिक सेक्शन नोटिस बोर्ड है वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल वहाँ की प्रोफेसर इरफान रुबानी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। नाज़रीन चूँकि इस प्रोग्राम यह सोमरन वारियान चीज़न हज तो तहसीस तो तलीम सठा ज़रूरी समझान तो तहसीम कि तलीम मूजूब सेगमेंट इस खतर तैयार सुबह कर आज तैयार डॉक्टर तारिक मरगूब कर यह पेश तह खतर। नाज़रीन तुरी वुचान सोन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हम जस्तजू जो करते हैं, अगर हम हिफाजत तरीके से, हमें पता ही नहीं होगा हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी भी गाड़ी में जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी। तो बच्चों को या किसी को भी वी विल हैव टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं कि आज में अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं वो बच्चा पढ़ता है कि मम्मा मैंने मिस का काम किया है, मैंने स्कूल का काम किया है, मुझे खेलने दे दो। तो वो खेलता अपने लिए है, पढ़ता आप लोगों के लिए, और कहता है मैंने मिस का काम किया है। वो समझता है ये बोझ है। लेकिन बच्चों को अगर बताया जाए बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर, कुछ भी, कोई खिलाड़ी, उसको बताइए ठीक है बेटा ये तुम बढ़ोगे, मगर उसके लिए सीढ़ी ये पढ़ना है। तो अब वो जो पढ़ेगा वो अपने लिए पढ़ेगा। तो गोल सेटिंग इज मस्ट। अब गोल सेटिंग के लिए क्या चीज़ है कि हमें बच्चे को ये बताना पड़ेगा, स्कूल में, क्लास में लिखिए ओके डॉक्टर अल्ताफ, आप बेटा अल्ताफ नाम है, डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर बनना चाहते हो, बोलिए, इनके दिमाग में आएगा। जब वो पढ़ेगा और डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे आप, मैं आपको इसी तरीके से उस एक बंदे की बताता हूँ। ये वीडियोज़ अगर बच्चों में दिखाए जाएँ, देखिए एक जोसेफ स्कूलिंग की बात मैं करता हूं, अगर बच्चों को दिखाया, आप देखिए वो मोटिवेट कितने हो जाएंगे अपने टारगेट के लिए, अपने गोल। पहले गोल सेटिंग सिखानी है, वो थ्रू ISPD कोर्सेज मैं बताता हूं। ये बच्चा देखिए, आप इस बच्चे को गौर से देखिए। ये बच्चा जो है, ये बच्चा जोसेफ स्कूलिंग, जहां सिर्फ 5.7 मिलियन पॉपुलेशन है, सिंगापुर का बच्चा है। ये छोटा सा बच्चा जो आप देखेंगे, 8 साल का बच्चा। और उसके बगल में जो है, ये जो बगल में है, ये माइकल फिलिप्स है, दुनिया का, जिसने अब तक किसी ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 2012 में चाइना में जब ओलंपिक्स हुए, ये जोसेफ स्कूलिंग अपने पापा के साथ, ये अपने पापा के साथ वहां पे गए थे चाइना किसी काम के लिए, उसके पापा गए थे, तो इसने कहा मुझे भी ओलंपिक्स देखना है। 8 साल का बच्चा जब अंदर चला गया तो जो कहा मुझे भी स्विमर बनना है, मुझे इससे मिलाओ। तो ऑटोग्राफ लेने के लिए गया, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई। जैसे ही उसके पास गया तो उसने कहा मैं भी स्विमर बनना चाहता हूं। उसने कहा जो, तो उसने कहा वेरी गुड, ऑटोग्राफ ले लिया, घर आया, टारगेट बनाया, गोल सेट किया, मुझे बनना है। कहा आपको, उसने जैसे ऑटोग्राफ कहा, आपको पता है मैं ना अपने स्कूल में फर्स्ट आता हूं, अब मैं अपनी कंट्री में फर्स्ट आऊंगा, जब आपको 2012 में होंगे ओलंपिक्स, मैं अपनी कंट्री से रिप्रेजेंट करूंगा। उसने कहा ऑल द बेस्ट। छोटा बच्चा, 8 साल 9 साल का। 2013 में जब ओलंपिक्स शुरू हुए, आप देखिएगा लंदन में, आप ये देखिएगा लंदन में, यहां पे लिखा है इसका नाम, दुनिया के 8 टोटल स्विमर्स उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और 8वां नाम आप देखिएगा यहां पे, स्कूलिंग लिखा है 8th पे, और 4th पे लिखा है फिलिप्स। अब ये वहां पे जब गए, अगर ये वीडियो बच्चों को दिखाई जाए, मैं जस्ट इसका आपको बता रहा हूं, अगर ये बच्चे देखें, वो वहां उसको कहता है, कहता आपने मुझे पहचाना नहीं, 4 साल पहले चाइना में मिला था, मैंने बोला था मेरा गोल सेट ये है कि मैं आपके साथ एक बार ओलंपिक्स में लूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा मैं, और आज मैं हूं। उसने वेरी गुड कहा। जब कहा तो 8वें नंबर पे आ गया उस दिन। माइकल फिलिप्स ने उस दिन दुनिया के रिकॉर्ड बोले कि जितने भी 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, उसमें उसको गोल्ड मेडल मिले, जो आज तक किसी ने नहीं लिए। इस बंदे ने वो चीजें क्या की, आप देखिए। 2000 फिर उसको कहा माइकल फिलिप्स को, अगली बार जब होगा 2016 को मैं आपको हराऊंगा। और आप देखिए फिर दूसरा ओलंपिक्स, जो तीसरा 2008 में मिला, 2012 में गोल्ड मेडल इस माइकल फिलिप्स के पास नहीं है, जिसने दुनिया के रिकॉर्ड बनाए हैं, वो इस छोटे बच्चे स्कूलिंग के पास है। इसने जीता गोल्ड मेडल, अपनी कंट्री का नाम रोशन किया। ये वीडियोस दिखाए जा सकते हैं बच्चों को, ये बच्चों को कहानी बताई जा सकती है गोल सेटिंग के लिए। अगर ये हम करें थ्रू ISPD कोर्स, तो हम बच्चे इसमें दे विल एक्सेल। और आप ये करा सकते हैं थ्रू वर्कशॉप्स। आप आज मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, डॉक्टर तारिक मरगूब साहब की मशवर दिवान एजुकेशनस मुतलिक, तो अजिक मेहमान इश्तियाक मोहिदीन, तिम ते मशवरे दिवान एजुकेशनस मुतलिक, तिहज कत करो मुकर्रर मगर तमि ब्रोह क्या कमेंट्स आमत, फटाफट पर बह नाव ये, तथ मज खास कमेंट तय खतर, तवे पर बह माविन परवेज, रिफत जान, गुलाम मोहम्मद, वीकली व्लॉग, इरफान रशीद, फिरदौस फारूक भट्ट, सुहेल अहमद, सुनील रैना, इसाक मलिक, कबीर मलिक, बे वीकली व्लॉग, राजा रशीद, शहनाज रशीद, डॉली टिक्कू, तो अख कमेंट यथ मज सुनील रैना लेखान, बाकी सारी तुम तहसीन लिखमत कि तारीफ लिखम, अख कमेंट लेखान कि आई एम प्राउड दैट ही इज फ्रॉम माई नियर बाई मातामाल विलेज। सुनील रैना जी पे मातामाल याद तुहंदिस अम खुद बड़ क्या मातामाल याद पे लक्ष्यार पेस याद। खर तुम करो मुकर्रर पन सफर केस मुतलिक वन कत कर
اسکولنگ اور اس کے بعد یہ پڑھائی کو طریقہ جو اسٹوڈنٹس کا ہونا چاہیے, جیسے ہماری ایکسپرٹ بھی بول رہے تھے. ایگزیکٹلی گول سیٹنگ کا بتا رہے تھے وہ بیسیکلی. تو جب بھی ہم ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں تو کنسسٹنسی کی میں نے بات کی کہ لگاتار پڑھن کہاں دو نہ ضائع کرن کی, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو تھی کتاب کچنس مز, تو تھی گاڑی مز کتاب, تو تھی اندر کن کتاب, بیکاز میں موبائل فون کا زیادہ فین نہیں ہوں کیونکہ تحت میں سے ڈسٹریکشن نمبر 1 زیادہ ضروری ہے. نمبر 2, ہمارے جتنے بھی یہاں ایگزام انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر یہاں بہت کم ہے, تو گورنمنٹ جابن پہ لکن زیادہ آسان. بالکل گورنمنٹ جاب حاصل کرنے خاطر بیسک ضروری کی ایریاز زن ایگزامز اپیئر پیوان گھن ایگزام تمہ خاطر کمپٹیٹو ایگزامن خاطر کیا بیسک ایریاز, چاہے وہ جیوگرافی انڈین جیوگرافی, فزیکل جیوگرافی, ورلڈ جیوگرافی, سان پالٹی انڈین کانسٹیٹیوشن, سان انٹرنیشنل ریلیشنز, ہسٹری, اینشنٹ میڈیول ماڈرن ہسٹری, انڈین ہیریٹیج, کلچر, اکنامکس, انڈین اکانومی وغیرہ, ایگزیکٹلی, یا انوائرمنٹ. تو یہ کچھ بیسک ایریاز ہے, یہ سب کو پتہ ہے. ان کی ایک بیس بنانی ہے ہمیں. ٹھیک, بیس کیسے تیار ہوگی, چاہے آپ بیسکس اگر آپ نے اچھے سے پڑھا ہے 10th کلاس تک تو آپ کی بیس بن گئی, نہیں پڑھا ہے تو آج پڑھی, ٹیکسٹ بکس آپ لے کے آئے 6th سے 12th تک, بہت زیادہ ضروری ہے. ساری بکس آپ کو نہیں پڑھنی ہے 6th سے 12th تک, سلیکٹولی پڑھنی ہے. وہ گوگل کر کے آپ دیکھ لیجیے کون سی بکس پڑھنی ہے, کم کتاب چاہے زیادہ ضروری ہے آسن, تو وہ آپ پڑھیں, آپ کی بیس بن جائے گی. اس کے بعد آپ ایگزام اسپیسیفک تیاری کر سکتے ہیں. لیکن آج کل کے چاہے وہ ہمارے SSRB کے ایگزامز یا سول سروس ایگزام یا پبلک سروس کمیشن, ایگزیکٹلی, تحت میں ساری کھت امپارٹنٹ چیز آسان کہ کرنٹ افیئرس واریاہ زیادہ ضروری. آپ کو میں ایک گارنٹی ایک چیز دیتا ہوں, جو اسٹوڈنٹس آج کل کے ٹائم میں کرنٹ افیئرس ان کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایگزام کوالیفائی کر پاتے ہیں. اور کرنٹ افیئرس فار ایگزامپل آپ کے اس ایگزام کی بات کریں, اس میں 50% سے زیادہ آپ کو کرنٹ افیئرس ہی دکھے گا معاملات کا. تو آپ ایک کرنٹ افیئرس ایک روٹین آپ اپنی بنا لیں, جیسے باقی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نماز ایک روٹین آپ عادت بنا لیں, اسی طرح سے کرنٹ افیئرس پڑھنا, چاہے وہ آپ نیوز پیپر سے پڑھے, کہیں اور سے پڑھے, آن لائن بھی پڑھے, گوگل سے پڑھے, میگزین سے, لیکن ریگولرلی پڑھے. جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے, چاہے ہماری لوکل لیول پہ ہو, یوٹی لیول پہ, ایگزیکٹلی ہر سطح ہر لیول کے, چاہے اکنامکس کے ریلیٹڈ ہو, ہماری پالیٹی کے ریلیٹڈ ہوں, اسپورٹس کے ریلیٹڈ ہوں, سائنس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس ہوں, اپڈیٹڈ اپنے آپ کو رکھے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بیسک ایریاز وہ سبھی کور کر لیتے ہیں, کرنٹ افیئرس میں سبھی مار کھا جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر منتھلی میگزینز بھی ہمارے آتے ہیں جن میں بڑا وہ کریکس ہوتا ہے, مطلب وہ کنسالیڈیٹڈ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. سچ ضروری, زیادہ ضروری. جی, اس سے پہلے کہ میں آگے والے سوال پہ آؤں, ہم جاننا چاہیں گے ایکسپیرینسز کیا رہے آپ کی پوسٹنگ کے بعد, لیکن اس سے پہلا حصہ میں جاننا چاہوں گی اسٹریٹجیز کیا تھی آپ کو ایگزامس کے لیے, کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں, کافی ایسے دوست ہیں میرے جو ایگزامس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ یہ بولتے کہ اس میں میموری ہونی چاہیے, کافی میمورائز کرنا ہے, اینڈ اٹس اے بگ ڈیل ٹو کریم آل آف دیٹ, یہ سب ریٹین کرنا بہت. تو کیا اسٹریٹجیز ہے جو اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں اس ساری چیز کا بیس بنانے کے لیے؟ جی, آپ کا سوال ایک اور چیز کو ٹچ کرتا ہے جو جنرلی لوگ پوچھتے بھی ہے, کیا کہ اس ایگزامس کے لیے, سول سروس ایگزامس کے لیے کوچنگ ضروری ہے؟ دیکھیں, اس ایگزام کا سب سے امپورٹنٹ چیز اس ایگزام کی یہ ہے کہ آت ایگزام سلیبس سمندر, بہت زیادہ سلیبس ہے. ٹھیک ہے, لیکن سلیبس میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو جا کے کوچنگ سینٹر میں سیکھنی پڑے گی. اچھا, وہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر آپ کو سیکھنے کے لیے کوچنگ سینٹر جانا پڑے گا تو دین آئی بلیو پرسنلی یو آر ناٹ میڈ فار کیس. اچھا, تو یہ آپ ایک فارمولا ایک ہے, اگر آپ خود بھی سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں دین یو آر گوئنگ گڈ. اور اس کے بعد فارمولا یہ ہے کہ آپ جب سلیبس کور کرتے ہیں, ریویژن جب آپ پہلی بار پڑھتے ہیں, دیکھیں آپ کو پڑھنے میں ہی 7-8 مہینے لگتے ہیں ایک ریویژن کا, ریوائز کا ریویژن کرنے میں, اور اس کے بعد ریویژن کے ایگزیکٹلی جو آپ نے پہلے مہینے پڑھا, جو 8ویں مہینے میں پڑھا, آپ امیجن کر لیں کہ آپ نے کتنا ریٹین کیا ہوگا, 10%, 15%, اتنا آپ ریٹین کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ ریوائز کر لیں. اگلا ریویژن, اگر پہلا ریویژن 8 مہینے میں آپ نے کیا, 2 ہی میں سے لائگنے ہوتا ہے 5 سے شیر ہے, کامن سینس. اس کی ٹائمنگ کم ہوتی جاتی ہے, جتنے زیادہ آپ ریویژنز کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ ریٹین کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ آپ کے سکسیس کے چانسز بنتے ہیں. ان کے دوسرے سوال کی طرف جائیں گے, ایکسپیرینسز ایز اے ایڈمنسٹریٹر, ایز اے تحصیلدار, کیا اس تمہیں ایکسپیرینس؟ دیکھیں, میں سٹارٹ کروں گا پوسٹنگ سے. میری پہلی پوسٹنگ ایز بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ہوئی شپیاں میں پوسٹ ہو گیا 2014 میں. ماشاء اللہ الحمدللہ 6 مہینے ہوتے ہوتے میرے پاس 4 بلاکس کا چارج تھا.
لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی تھی اور مجھے چارج دیتے جا رہے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے, میں شوپیان ڈسٹرکٹ میں 4 بلاکس دیکھ رہا تھا. پلوامہ ڈسٹرکٹ سے تسلسل کو روکنے کے لیے معذرت وقف یہ مختصر وقف پتہ کرو لگاتار پروگرام کس ٲخرس تام کت بات. ناظرین یہ وقف امہ پتہ کرو بیٚیہِ پننس مہمان اشتیاق محی الدین صٲبس سۭتۍ کت بات جاری. وچتو مہرین سن کیا شوبان, یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شہر خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ JNK تو کت کران اشتیاق محی الدین صٲب فرماوان کہ تہذ گۄڈنِچ پوسٹنگ شوپین BDO فرما. بالکل جناب, گۄڈنیتھ گئی میں پوسٹنگ ایز اے شوپیاں BDO بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ذہنپورہ. اس کے بعد 4 بلاکس ملے اور اس کے بعد انٹرسٹنگلی پلوامہ ڈسٹرکٹ سے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, سیکریٹریٹ گئے ہوئے تھے, کہیں اور گئے تھے کہ اسی کو پلوامہ ڈسٹرکٹ میں بھی ایک بلاک کا چارج دیا جائے. اور مجھے 5واں بلاک بدھیسوری ڈسٹرکٹ میں ملا. تو لیکن میں انصاف نہیں کر پا رہا تھا. آئی ہیڈ ٹو اپروچ دی اتھارٹیز کہ یہ سب مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, بہک نہیں ہوتا پکنا زیادہ ہو رہا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی اور الحمدللہ وہ نبھایا. 3-3.5 سال BDO رہا. اس کے بعد میرا ڈپارٹمنٹ چینج ہوا, پد بنیاد تحصیلدار بیجبہرا. اس کے پیچھے ایک چھوٹی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب میرا کیس کا انٹرویو ہوا تھا تو مجھے پوچھا گیا تھا آپ کہاں سے ہو. میں نے کہا بیجبہرا سے. تو کہا بیجبہرا انفیمس ہے کسی چیز کے لیے. آئی سیڈ اٹ از فار بنگ کلٹیویشن, کیونکہ تھا جہلم کے دونوں طرف بنگ کلٹیویشن بہت زیادہ ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ تحصیلدار بیجبہرا بنائے جاتے ہو تو آپ کیا کرو گے بنگ کلٹیویشن کو لے کے. تو میں نے انہیں تب جواب تو دے دیا تھا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا پرفیکٹ آنسر, لیکن کیونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ اگر میں تحصیلدار بیجبہرا بن جاتا, میرا شوق ایک تھا کہ میں بھنگ کو لے کے کچھ کروں. تو فائنلی آئی واز تحصیلدار بیجبہرا اور 2018 میں. اور میں نے عہد کر لیا کہ آتے ہی کہ اس کو میں ختم کر کے رہوں گا. ایگزیکٹلی. آپ یقین نہیں کریں گے, آپ ابھی بھی تحصیل آفس کے ریکارڈ چیک کر لیں. 2018 تک ہر سال تحصیل آفس سے یا پولیس کے تھرو جو بھی کارروائی ہوتی تھی 200-300 کنال ختم کرتے تھے بھنگ. اس سال ہم نے 3000 کنال اراضی سے بھنگ کی کلٹیویشن ختم کی. میں نے خود 3 مہینے میں ڈیوٹی بھی ساتھ میں, حالانکہ بہت ہی فٹ فال بہت زیادہ تحصیل میں ہوتا ہے وہاں بھی میں جاتا تھا. اور اس کے بعد میں فیلڈ میں خود ٹیمز کو مانیٹر کرتا تھا. وہ اس کو ہم نے ختم کیا. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی وہاں پہ ان دنوں along the نیشنل ہائی وے بہت سارے ڈھابے تھے جن میں ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہوتا تھا. اور آئی ہیو رسکڈ مائی لائف سیورل ٹائمز, اور میں نے خود ریڈز کی ہیں ڈھابوں پہ. اور بہت جگہ میں نے NDPS FIRs بہت سارے لانچ کیے, بہت سارے ڈرگ سیزرز میں نے خود کیے. سم ٹائمز, موسٹ آف دا ٹائمز وداؤٹ پولیس اسسٹنس ایز ویل, کیونکہ ایک ذہن میں ایک ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے, نئی چیز کچھ کرنی ہے جو آج تک نہیں ہوا ہے. ہمیشہ جہاں بھی میں جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو دوسرے نہیں کر سکے. بیل یوت دشنام آسہِ, یوت خراب چیز آسہِ, یُس سوسائٹی ناسور ہیٚکہِ بنٲیِتھ, مطلب بنٲیِتھ کیٛاہ کہِ واریاہس حدس تام چھُنہٕ بنومُت تہِ. بالکل واریاہ زیادہ تباہی. اللہ تعالیٰ کرے رحم, جو روز بروز یہ ہوتا بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ان دنوں جو میں نے 8-9 مہینے بیجبہرا تحصیل میں رہ کے اپنی لیول پہ ایفرٹس دیے, آئی ول چیریش دوز مومنٹس آل تھرو مائی لائف, کہ میں اپنی لیول پہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر پایا. تو اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی ایز تحصیلدار پامپور. تحصیلدار پامپور میں نے تقریباً 3-3.5 سال میں نے وہاں گزارے. الحمدللہ بہت اچھا پیریڈ میرا رہا. لوگوں نے بہت زیادہ پیار مجھے وہاں دیا. اور وہاں پامپور تحصیل جانا جاتا ہے ریسورسز کے لیے, بہت زیادہ ریسورس ہے وہاں. سیفران لینڈ, ورلڈز بیسٹ سیفران گروز دیئر. اور سینڈ وغیرہ, ہاں سینڈ ایکسٹریکشن بہت زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسٹونز, کوائریز بہت زیادہ وہاں پوری اسٹیٹ کو وہاں سے پتھر جاتے ہیں. اور بھی فار ایگزامپل نمبل لینڈ بہت زیادہ ہے جہاں پہ لینڈ مافیا ارتھ فلنگ بہت زیادہ کرتی تھی. آپ یقین نہیں کریں گے جب میں گیا, فیکٹری وغیرہ, سیمنٹ فیکٹریز تو ساری کی ساری وہیں پہ ہیں. تو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تحصیل ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے, پہلے دنوں جب میں نے جوائن کیا تو میں وہاں گیا. جب میں نے جوائن کیا تو شام کا ٹائم تھا, کوئی 2-3 دن بعد میں وہاں گیا فیلڈ میں. تو مجھے انفارمیشن ملی کہیں پہ ایلیگل ارتھ فلنگ ہو رہی ہے. میں گیا وہاں, اور مافیا نے اس طرح سے ٹیک اوور کیا تھا تحصیل کو کہ آپ یقین نہیں کریں گے مجھ پہ اس دن اٹیک ہوا. ہاں, تو آئی تھاٹ کہ نہیں, اس میں کچھ تھوڑا اسٹیپ بیک اور طریقے سے کرنا پڑے گا مجھے, اور لوگوں کا تدبر کرنا. ایگزیکٹلی. اور طریقے سے الحمدللہ 5-6-7-8 مہینوں کے اندر ایوریتھنگ واز ان کنٹرول. وقف بورڈ چھُ تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪س تحصیلدار وقف بورڈ حالس منٛز. وقف بورڈُک ؤنۍتو اَسہِ اَتھ منٛز کم چینجز, اَتھ منٛز یُس امیُک سٹرکچر کیٛاہ چھُ وقف بورڈُک, ذرا سا تعارُف کرنٲیتو اَسہِ, چوٗنٛکہِ أسۍ زانوٕے وقف بورڈ کیٛاہ چھِ, تہٕ یِمن کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ, تہٕ نٔے اِنِشیٹِوٕز کیٛاہ تُلِو تُہۍ وقف بورڈس منٛز. لیکن یہ سب JNK وقف گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ وقف چھُ کیٛاہ, بیسک کنسیپٹ کیٛاہ چھُ. وقف چھُ بیسیکلی
اخ ٹرسٹ اخ پہ ٹرسٹ اخ بناون ات من پول کران ریسورسز ات پتہ رکھوالی کرنے خاطر کھانا آسان سہ وقف بورڈ تو یم تہ وقفس مز ات ٹرسٹس مز یم تہ پراپرٹیز تم لکو ڈونیٹ کرم چاہے لکو یا بزرگان دین تہذ پراپرٹی زیارت گاہ یا تس سی ایسوسیٹڈ لینڈ باقی چیز ایگزیکٹلی سارے پراپرٹیز ات ٹرسٹس مز ات ٹرسٹس رٲچھ تو یم سارے پراپرٹی ڈونیٹڈ پراپرٹیز اخ چیز ہیکن واپس گھت ڈونرس تو نہ ہیکہ ڈونیٹڈ پراپرٹیز کنس ہز پرسنل پراپرٹی بنت تو اس کو خالی کمیونٹی بینیفٹ کے لیے ریلیجس پرپز کے لیے چیریٹیبل پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وی من بہ ونکین اس زن J&K وقف بورڈ تقریباً 61,000 پراپرٹیز J&K یس مز یم زن نوٹیفائڈ وقف پراپرٹیز تمن مز حالانکہ بیشتر پراپرٹیز یم زن قبرستان مسجد تقریباً سارے اگر تھی لوکل نیاز صاحب یس تہ ہمساگری من مسجد آئے سہ نوٹیفائڈ وقف پراپرٹیز لکن چھن یم چیز پاے آسان کہین ام پتہ یم زن 2-4,000 پراپرٹیز J&K یس من مین پراپرٹیز یم زن بج بج زیارت یم زن بزنس ایسٹیبلشمنٹ یم دکان واریاہ زیادہ یم من زن باغات آرچڈ تقریباً 2.5 کنال آرچڈس بیٚیہِ ام مزید سکولز 3 یتھ مز اخ بی بی حلیمہ نرسنگ کالج 3 ہائر سیکنڈریز بیٚیہِ ہائی سکولز مڈل سکولز تو بیٚیہِ ام مزید یہ دارالعلوم 4 دارالعلوم تہ وقف پکناون تو یہ ساری چیزوں کو وقف دیکھتا ہے پرپز یہ ہے کہ جو بھی ریسورسز جو بھی ریونیوز آتے ہیں وہ اس کو کمیونٹی بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جائے سوشو اکنامک اپلفٹمنٹ آف دا کمیونٹی جو بیسک پرپز ہے وقف کے ریسورسز کا یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہو سکتی جب ہم نے ابھی جو نیا بورڈ بنایا ہمارا آنریبل چیئرپرسن جو ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ ہے ان کی چیئرپرسن شپ میں جو نیا بورڈ آج سے 5-6 مہینے پہلے بنا ہے میں نے بھی اس کے 1-2 مہینے بعد جوائن کیا تو ایک نئی ٹیم وقف میں آئی ہوئی ہے اور جب نئی ٹیم نے چارج لیا ہے تو وی ریئلائزڈ کہ وقف کا جو ریسورسز ہے پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے تو سینکڑوں کروڑوں آمدنی ہو سکتی ہے لیکن آمدنی بہت کم ہے اس کے مقابلے میں اور جو ریسورسز ہوتے ہیں یہ کہاں یوٹیلائز ہوتے ہیں ایک تو ہمارے ملازمین بہت زیادہ ہیں تقریباً 1,000-1,200 ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سکولز ہیں وہاں جو سبسڈائزڈ ایجوکیشن ہے تقریباً 12-13 کروڑ ہر سال اس پہ خرچ ہوتا ہے تو دیٹ از اٹ تو یہ لیکن وقف کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور آنریبل چیئرپرسن صاحب ور ویری لکی ٹو ہیو ہر کہ اتنی پیشنیٹ اور اتنی جو ہر دن 24 گھنٹے وقف کا سوچتی ہے ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا ہے وقف کی ہسٹری میں کہ اس طرح سے ایک ڈائنامک آپ دیکھتے بھی ہوں گے ان کا جو روز کے جو کام ان کے ہوتے ہیں روز کے انیشیٹیوز جو ہوتے ہیں اور مجھے بھی مزہ آ رہا ہے میں بھی اس سسٹم میں ہوں کہ کچھ تبدیلی لائیں وقف کو جو ایک لاش کی طرح چل رہی ہے اس کو زندہ کریں اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے میں ایگزامپل آپ کو دوں گا جو انیشیٹیوز ہم نے لیے فار ایگزامپل زیارتوں کا تقدس بحال کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ تنگ طلبی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ کہ پیسے اس بارے میں تھوڑی شکن بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے سوسائٹی ہندس أکس سیکشنس مز گئی شکن تو سہ کرتو تھی ایکسپلین سہ شکن کیازِ گئی یا اگر شکن کرنے ضرورت چھا کن خوش گژھنٕچ ضرورت دیکھیں مے باسان خوش گژھنٕچ ضرورت وچھو سوال یتھ پٲٹھۍ کہ اگر وقفس اکھ ادارٕ تۄہہِ سمجھو میں کہ وقف کتھ پٲٹھۍ کٲم کران اکھ زیارت گاہ وقف کس کنٹرولس مز ایک عام انسان سے اگر ہم پوچھیں گے کیا اس جگہ پہ 2 اتھارٹیز ہو سکتی ہے ریونیو کلیکشن کی وہ سوال نہیں ہے ریونیو وقف کا وہاں پہ تسلط ہے ہم وہاں پہ وقف کو چلا رہا ہے زیارت کو وقف ریونیوز وقف کو جانے چاہیے تاکہ کمیونٹی بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتی ایگزیکٹلی یہی تو ہے مقصد کہ وقف ذاتی استعمال کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو آپ زیارت گاہ پہ بیٹھ کے پرسنل اپنی جیب کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے یہ تو وقف کا سپرٹ ہی نہیں ہے نہ ایکٹ یہ الاؤ کرتا ہے یہ چیزیں تو دیٹ از واٹ وی ہیو ٹیکن دیٹ انیشیٹو اور انشاءاللہ ہمارے ریسورسز بڑھ رہے ہیں اور آپ آگے دیکھیں گے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ان دا پائپ لائن ہے جیسے آنریبل چیئرپرسن صاحبہ نے ابھی کینسر ہاسپٹل کے اناؤنسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور بھی بہت سارے ایگزیکٹلی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس آنے والے ہیں جیسے بہت ساری جو ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہے مطلب شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹیاں وہاں بنی ایسے کام ہوئے کہ جو یہاں نہیں دیکھے گئے یہ اگر اس وچھو آمدنی تمہ کھۄتہٕ علاوٕ وۄنۍ یہ رگولیٹ گژھن کیا یم نئی انیشیٹیوز کم تم یم انشاء اللہ الرحمان ین ولس وقتس مز تۄہہِ نظرن مز آسن یا تہندین پلانن مز آسن مجھے سبھی ایگزامپلس دیتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کا لیکن وقف میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہماری نظر جگہ جگہ پہ جا رہی ہے کہ کہاں کہاں سے ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں بڑھنے والے ہیں
ایک تو ہم نے ڈونیشنز کا یہ سٹریم لائن انشاءاللہ کر دیا ہے اور ہمارے ریونیو تھوڑے بہت بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ کی ڈائریکشنز پہ ہم نے ابھی بھی جو رینٹ ریویژن کیا ہے. ہماری اگر 2000-3000 پراپرٹیز ہیں, دکانیں ہیں, باقی چیزیں, دہائیوں سے ان کا کرایہ بڑھایا نہیں گیا ہے, بہت ٹائم سے نہیں بڑھایا گیا ہے. ایگزیکٹلی پرائم لوکیشن پہ اگر ایک دکان کی کرایہ مہینے کا 10,000 ہے, وقف کی دکان کا 2,000 ہے, 1,500 ہے. تو اس کا ریویژن ہم کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے. تقریباً 50% دکانوں کا ہم نے ریویژن کیا ہے. اینڈ وی ہیو کنویڈ اے کلیئر میسج. دیکھیں جی, جو پیسہ دکانوں سے آنے والا ہے یہ قوم کے لیے استعمال ہونے والا ہے. تو ذاتی آپ کے لیے ہم کوئی ایڈوانٹیج آپ نہیں دیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, چیئرپرسن صاحبہ نے بھی کہا ہے ایگزیکٹلی, دیکھیں نہیں وہ آپ کو زیادتی اگر ان کے ساتھ ہو رئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا نہیں دے پائیں گے, تو کوئی اور اس ریٹ پہ لینے کو تیار ہے تاکہ پیسہ آ جائے اور کمیونٹی کے لیے استعمال ہو. تو وہ ریویژن چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور انیشیٹو ہے کہ جہاں پہ بھی ہماری ویکنٹ لینڈز ہیں, ویکنٹ پراپرٹیز ہے, کہیں پہ پارکنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, کہیں پہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اس کو ہم رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آکشن آؤٹ کر رہے ہیں باضابطہ ایک فیئر پروسیجر کے تحت. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ بہت ساری دکانیں چونکہ وقف کی موسٹ آف دا بلڈنگ جو ہے, بزنس اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ خستہ حال ہے, پچھلے 50-60 سال پرانی ہے. وہ ہمارے پاس روز آتے رہتے تھے کہ جناب یہ خستہ حال ہے, آپ اس کو نئے بنائیں. آج تک ان کے ساتھ بہت وعدے ہوئے تھے کہ یہ کر دیں گے لیکن کبھی نہیں ہوا. اب ابھی وقف نے ایک اسکیم متعارف ان کے لیے کرائی ہے کہ آپ خود ان کو بنائیں, آپ خود اس میں پیسہ انویسٹ کریں, خود اپنی دکانیں تعمیر کریں اور اس کے بعد وقف کو کرایہ دیتے رہے. ان کا بھی روزگار چلتا رہے گا تو وقف کو بھی آمدنی آتی رہے گی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری انیشیٹو جو ریسنٹلی اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی چیئرپرسن شپ میں, کہ جہاں پہ بھی ہماری لینڈ ویکنٹ ہے جو کہ ہزاروں جگہ پہ ہے, تو وہاں پہ ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پرپوزلز دے دیں کہ فار ایگزامپل کہیں پہ سوٹیبل لوکیشن ہے کہ یہاں سکول بن سکتا ہے, کہیں پہ بزنس کمپلیکس بن سکتا ہے, کہیں پہ کوئی اور چیز بن سکتی ہے, کوئی پروفیشنل کالج بن سکتا ہے. اس کے لیے لوگ ہمیں آفرز دے دیں, وہ خود وہاں پہ بنائے, خود ریونیو جنریٹ کرے, ہم ان کو لینڈ دے دیں گے, وقف کو وہ کرایہ دیتے رہے. ہمارے پاس بہت وقت کم ہے, اب 1-2 منٹ ہے. ین ول بڑ دہ بہ دہ یمن مز انتظامن مز یہ ون کی تبدیلی یُتھ تتہ یم طور محبان گژھن عقیدت مند گژھن تمن مز کی تبدیلی. دیکھیے گۄڈنِچی ون بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ کہ یہ زن زیادہ ضروری ہے کہ ونکین وچھو تو یس تہِ میجر کانٛہہ زیارت شرائن اس پہ کام یا تو چل رہا ہے یا اسٹارٹ ہونے والا ہے. سارے انتظامات ہو رہے ہیں اور انفیکٹ آج کی ڈیٹ میں, آج کی بات کروں, ہماری آنریبل چیئرپرسن صاحبہ کی چیئرپرسن شپ میں آج ہی میٹنگ ہو رہی ہے. سارے آفیسرس کو بلائے گئے ہیں, 3:30 بجے میٹنگ ہم نے رکھی ہے. بالکل انہی جو ہمارے عرس پاک جو خاص ایام ہیں ان کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں, تو بالکل ہم انشاءاللہ کہیں پہ کوئی کمی نہیں رکھیں گے اور وی آر گیونگ اٹ آل. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وقف کا ہم انشاءاللہ نقشہ بدل دیں گے. اچھا, اور آپ آخری کچھ میسیج اب دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں لوگوں کے لیے ایک میسیج تو یہی ہے کہ وقف کو آج تک آپ نے بہت زیادہ ہمیں 4-5 مہینے میں پیار دیا ہے, آگے بھی دیتے رہیں. اور انشاءاللہ ہم پوری محنت کے ساتھ جو بھی وقف کی ٹیم ہے, چاہے ہمارے چیئرپرسن صاحب ہے, ہمارے بورڈ ممبرس ہیں, ہمارے CEO صاحب ہیں, میں ہوں, جتنی بھی یہ ٹیم ہے اور جتنے بھی وقف ملازمین ہیں, اور وی آر گیونگ اٹ آور آل, جو پہلے نہیں ہوا. انشاءاللہ اسی کوشش کے ساتھ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہے کہ تہ دتو اس آز یہ وقت یہ ناظرین اچھی امید کہ تہ ازیک یہ پروگرام ضرور پسند آمت کہ سن باقی نشریات تم تہ روٗدِو وٕچھان, بیٚیہِ گژھو حٲضِر پننس وقتس پٮ۪ٹھ وٕچھان روٗزِو پروگرام. گڈ مارننگ.